نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت جس کو اولاد سے نوازتے ہیں، اولاد سے نوازنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کا جتنا مرضی شکر ادا کرنا چاہیں، ہم اللہ کے حضور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اولاد کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کسی کو بیٹوں سے نوازتے ہیں یا پھر کسی کو بیٹیوں سے نوازتے ہیں، یا پھر اللہ بیٹی اور بیٹوں دونوں سے نوازتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو صرف بیٹوں سے نوازے تب بھی یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے بیٹے عطا کیے۔ اگر اللہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے نوازتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود بتلا دیا کہ جسے چاہتے ہیں اس کو بیٹے عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا وہی حال ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حال تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے قریش مکہ اگر ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی، وہ بیٹی کو اپنے لیے عیب سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اب میں نے لوگوں کے سامنے جانا ہے، میں ان کو اپنا چہرہ کس انداز سے دکھلا سکتا ہوں۔ اور آج ہمارا معاشرہ بھی قریش مکہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ جیسے وہ بیٹی کو معیوب سمجھتے تھے، اور آج ہمارا معاشرہ بھی بیٹی کو معیوب سمجھتا ہے کہ جس گھر کے اندر بیٹی ہو گئی، اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو جی اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی یہ تنگ نظری ہے، وہ بھی آگے سے اس آدمی کو تسلیاں دینا شروع کر دیتی ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، اب تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو ہی گئی ہے تو اب تجھے اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹے بچپن ہی کے اندر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ 3 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نسل چلتی ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باقی لوگوں کی نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن جو میرا خاندان، جو میری نسل چلے گی وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ آج ہم بیٹیوں کو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے اللہ، اگر آپ کسی کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ آپ کرم والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر وہ شادی شدہ ہو تو میں اس کو پہلے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ دوبارہ پھر سوال کیا، اے اللہ، اگر اس سے اور زیادہ مہربانی اور کرم والا معاملہ کرنا ہو تو پھر اس کو کیا عطا کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ، اگر اور اس سے زیادہ مہربانی والا معاملہ کرنا ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری بھی میں اس کو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، میں جس کو بیٹی عطا کرتا ہوں میں خود اس کا بازو بن جاتا ہوں، میں خود اس کو روزی تلاش کر کے دیتا ہوں، اور جس کو میں بیٹا عطا کرتا ہوں میں اس کے بیٹے کو کہتا ہوں کہ جاؤ اپنے باپ کا بازو بن جاؤ۔ اور اللہ جس انسان کا بازو بن جائے تو اس انسان کے لیے خوش قسمتی سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اس نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ پھر ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، جس کے ہاں بیٹی سے ہو ہی صرف ایک، اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب ایک انسان کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں، 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، 1 بیٹی عطا کی ہے، اگر وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ ادھر سے اگر ایک آدمی کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کر دیے ہیں، اگر وہ اپنے 10 بیٹوں کی شادی کر دیتا ہے تو 10 بیٹوں کی شادی کے بدلے میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت نہیں سنائی۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔